بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں جس عنوان کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہماری گزشتہ ربیع الاول شریف کے اندر جو گفتگو ہے، میں نے تقریباً 4-5 جمعے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کی۔ آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس محبت کا تقاضا ہم سے کیا ہے۔ اس کے لیے پہلے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ جو آپ کی دعوت ہے، اس کا جو دائرہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے یہ کہا کہ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو، یہ نہیں ہے کہ یا ایھا الناس کہا ہے، مسلمین نہیں کہا، اہل عرب کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ اے لوگو، مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، یہ عالمگیر ہے، گلوبل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو ایک عالمگیر شخصیت کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا جائے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ کی تعلیمات کو پوری انسانیت کے لیے جو تعلیمات ہیں، اس تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا، اس لیے کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں، مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید نے اللہ رب العزت کا جو تعارف کروایا وہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ جو کتاب قرآن مجید کا تعارف ہے وہ ذکر للعالمین کے ساتھ، سب جہانوں کے سب کے لیے ذکر، نصیحت، سب کا رب العالمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین ہے، یعنی سب جہانوں کے لیے رحمت۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جب عالمگیر ہے، آفاقی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغام کو بھی پوری انسانیت کی طرف پیغام کے طور پر ہم اس کو اختیار کریں، اور یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، صرف کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے۔ پوری انسانیت کے لیے جب آپ نبی بن کر آئے ہیں تو خدا کے لیے حضور کی نبوت و رسالت کو محدود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نبوت و رسالت کا جو تصور ہے، اس کو تو کیا ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے تو ود المسلم جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کر لیا ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت و رسالت یا عشق و مستی کا جو تصور ہو سکتا ہے ذات رسول کے ساتھ، وہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہے، کوئی دوسرا عاشق رسول کہلا ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو
محدود رکھنا مسلمانوں تک، یہی بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ چاہے جائے کہ مسلمان آپس میں بھی پھر یہ تقسیم کر لیں، اور کوئی توحید کو پکڑ لے، کوئی صحابہ کو، کوئی اہل بیت کو، اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اس امت کی، اس قوم کی۔ تو آج کا جمعہ اسی حوالے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے، قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے، لہٰذا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ لازم ہے کہ آپ کے پیغام کو بھی اسی تناظر میں سمجھیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم نے اس کو پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز خاص طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کے اندر بالخصوص پوری دنیا کے اندر اسلام کے مقابلے میں اگر ہم اسلام کا پیغام عالمگیر سمجھتے ہیں تو اس پیغام کی عالمگیریت کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مغرب کا سیکولرزم ہے، لادینیت ہے، اور میری اور آپ کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ شاید اس سے بہت زیادہ ممکن ہے کہ متاثر نہ ہوں، لیکن ہمیں اپنی اگلی نسل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کالجوں کے اندر، اسکول کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو نئی نسل پڑھ رہی ہے وہ اس طرح نہیں سوچتے جس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھنے کے دور میں ہے کہ چیز عقل میں ہے، فطرت میں ہے، جدید علم کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے، اور جو گلوبل ویژن ہے اس وقت لوگوں کا، اس تناظر میں اس کو دیکھیں گے۔ تو لہٰذا آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اگر اسلام کے بارے میں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ واقعتاً ہی رحمت للعالمین ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر ہمیں اسلام کو دنیا کے سامنے علمی طور پر، فکری طور پر، اور سب سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ عملی طور پر اس انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واقعتاً یہ پوری انسانیت کا دین۔ تو اس میں جو خاص چیزیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مغربی فکر اس وقت چھائی ہوئی ہے، اور کوئی مذہب اس قابل نہیں ہے کہ مغرب کے فکر و فلسفہ کا مقابلہ کرے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ عیسائیت نے بھی شکست تسلیم کر لی ہے، وہ بس چرچ تک بات رہ گئی ہے۔ یہودیت کا بھی یہی حال ہے کہ نسلی مذہب ہے، اور عیسائی جو ہندو مذہب ہے وہ ایک کلچر ہے، ویسے بھی دین کوئی ہے ہی نہیں ہے سچ۔ تو اسلام ہی ہے بھائی، صرف اسلام ہے جو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ہنٹنگٹن کی کتاب ہے نا، دا کلیش آف سویلائزیشن، وہ یہی اس نے نقطہ نظر اٹھایا کہ آنے والے دور میں مغربی تہذیب کا جو تصادم ہوگا تو وہ صرف ایک ہی تہذیب سے ہوگا، اور وہ اسلامی تہذیب ہے، کلیش آف سویلائزیشن۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا واقعتاً ہی ایک گاؤں بن گئی ہے۔ آپ ایک ویڈیو، ایک پیغام وائرل کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو عالمی طور پر ثابت کرنا یہ زیادہ آسان ہے۔ یہ دور اسلام کے حق میں اور جدید ترقیات اسلام کے حق میں سب سے زیادہ معاون ہے، اس لیے کہ اب اسلام کے پیغام کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ضروری ہے علماء پر، مسلمانوں پر، ہمارے انٹلیکچوئلز پر، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں پر، اور ہماری عوام پر بھی درجہ بدرجہ اسی طرح کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو ایک عالمی دین کے طور پر اپنی زندگیوں پر نافذ کر کے دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں، دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے اسلام اور دین۔ اس وقت جو آپ اگر غور کریں تو مغرب جن اصولوں پر دنیا کو اپنی طرف بلا رہا ہے وہ اصول کیا ہیں، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے،
اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اسلامی تناظر میں فکری طور پر اور عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اب دیکھیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت مغرب کی تہذیب جس بڑے سٹینڈ پر کھڑی ہے، جو بڑا ایک ان کا نقطہ نظر ہے، جی ہم نے سب سے بڑھ کر عورت کو نیچے سے اٹھا کے ہم نے اوپر اس کو اٹھایا ہے، ہم نے اس کو برتر حیثیت دی ہے، ہم نے اس کے حقوق کی بات کی ہے۔ تو اگر ہم واقعتاً ہی اسلام کو عالمی دین سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کو بتانا ہے نا، نہیں بھائی تم نے عورت کے جو آزادی کی بات کی ہے، اسلام نے آزادی نسواں کا ٹائٹل اختیار کرنے کی بجائے حقوق نسواں کی بات کی ہے۔ اسلام کا جو تصور عورت کے حوالے سے ہے، جس کو مغرب بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عورت کو یہ عزت دی ہے، تو مسلمان فکری طور پر تو موجود ہے سب کچھ، علمی طور پر تو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، تو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ اس وقت جب آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام کا عورت کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے، اور پھر دنیا کو بتائیں کہ بھائی تم نے پہلی دفعہ حقوق نہیں دیے عورت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اور اس انداز میں دیے ہیں جو عورت اور مرد اور سوسائٹی کی نفسیات کے مطابق۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عورت اس درجے حق رکھتی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا ولی بھی اس کا نکاح نہیں آگے کر سکتا۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ جب خامد کی وفات کے بعد عورت وراثت میں آگے تقسیم ہوتی تھی، ترکے کے اندر تقسیم ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی نا، کسی جگہ پر نکاح کر دیا، ولی تھے تو بیٹی سے پوچھے ہی نہیں، آگے نکاح کر دیا، بچی بڑی تھی، بالغ تھی، پوچھنا ضروری تھا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وہ بچی اور عرض کی کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا آگے نکاح کر دیا اور مجھے شریعت نے حق دیا ہے، مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا، تصدیق ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حق ہے، تمہاری شکایت بالکل ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے، چاہو تو اس نکاح کو باقی رکھو اور چاہو تو باطل کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اس نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہوں، میں شکایت صرف اس لیے آپ کے پاس لے کر آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا کے اندر پہلی دفعہ عورت کو اس درجے مال نہیں سمجھا اس کو، بلکہ اس کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ولی اس کا آگے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی اجازت بھی ضروری ہے، اگر ولی کا وجود ضروری ہے تو اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری کتاب الطلاق کے اندر ہے کہ وہ حضرت عائشہ کی باندی تھیں، انہوں نے آزاد کر دیا، اور جب وہ باندی تھیں اس وقت حضرت مغیث کے نکاح میں تھی، وہ کوئی اتنے کہہ لیجئے کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی ایسے نہیں تھے، تو یہ بہت اچھی شکل و صورت والی تھی۔ تو جیسے ہی آزاد ہوئیں تو ان کو خبر پہنچ گئی کہ آزادی کے بعد عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو باقی رکھے یا ختم کر دے۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ختم کرنے لگی، حضور کے پاس گئے سفارش کے لیے، یا رسول اللہ بریرہ کو کہیں وہ میرے ساتھ نکاح ختم نہ کرے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی تم مغیث تمہیں بڑا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ رہ لو۔ اس دور میں عورتیں بھی بڑی سمجھدار تھیں، علم رکھتی تھیں شریعت کا، اور یہ تو حضرت عائشہ کی باندی تھیں، اس گھر کے اندر پرورش پائی تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دلچسپ انہوں نے سوال کیا، عرض کی اللہ کے رسول یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں حکم نہیں دے رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے پھر تو بات ختم ہو گئی، اور اگر مشورہ ہے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں حکم نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مشورہ قبول نہیں کروں گی، میں اپنا اختیار استعمال کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور پھر انہوں نے نکاح ختم کر دیا، اور کسی نے غصہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی غصہ نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کا مشورہ کتنا قیمتی ہوگا، لیکن آپ نے حضرت بریرہ کو یہ حق دیا کہ وہ پیغمبر کے مشورے کے مقابلے میں اپنا حق اگر استعمال کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اس کا پورا حق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس مذہب اور تہذیب کے اندر عورت کی اتنی عزت ہو، یہ وقار اس کا ہو، تو یہ دنیا کو کون بتائے گا کہ مغرب نے عورت کو حق نہیں دیے، بلکہ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ حق دیے۔ وہ حق ترکے کی صورت میں بھی ہے، وراثت کی صورت میں بھی ہے، حق مہر کی صورت میں بھی ہے۔ میں اکثر یہ واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فقر و فاقہ سے حضور اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن جب حضرت فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ طے ہوا تو آپ نے پہلا حکم یہ دیا کہ جاؤ پہلے جا کے حق مہر کا انتظام کرو۔ اصل میں ہم لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ عورت کو گری پڑی چیز مت سمجھنا، عورت معاشرے اور سوسائٹی کا قیمتی ترین حصہ ہے، پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرو، اور اس کی عظمت کے اعتراف کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کا حق مہر متعین کرو۔ یہاں ہمارے ہاں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جی، باقی کسی جگہ شریعت یاد نہیں آتی، جب حق مہر لکھنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی حق مہر شرعی لکھیے۔ حق مہر شرعی کیا ہوتا ہے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جو بچی کا مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ ہے، اس کے مطابق آپ حق مہر متعین کیجئے۔ حق مہر وہ ہے جو آپ کی حیثیت اور مرتبے کے مطابق ہو۔ آپ اس چیز کا اعتراف کریں کہ کسی کی عزت کو آپ اپنے گھر میں مہمان بنانے لگے ہیں، تو پہلے اعتراف کریں، پہلے تسلیم کریں کہ وہ بڑی قابل عزت کوئی شخصیت ہے، کوئی فرد ہے جس کو تم اپنے گھر کے اندر لے کر آنا چاہتے ہو۔ تو اس کا اعتراف کیسے ہوگا؟ اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی حیثیت کے مطابق، بچی کی حیثیت کے مطابق، بچی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کتنی دانش مند ہے، کتنی پڑھی لکھی ہے، کتنی سلیقہ شعار ہے، یہ چیزیں تم دیکھو، خاندان دیکھو، اس کا خاندان دیکھو، اور پھر اس کے مطابق اس کا حق مہر متعین کرو جو تمہاری طاقت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے ہاں جو لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹیوں والے اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ مطالبہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کہیں بھی نا تو پھر مجھے اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے، نہ کوئی مطالبہ کرے، آپ خود لکھ دیں۔ میں نے ابھی اپنے بھائی کی شادی کی ہے چند ماہ پہلے، رشتہ جب نکاح میں نے خود پڑھایا تو میں نے کہا ان کے والد محترم سے کہ آپ حق مہر بتائیے کتنا لکھنا ہے۔ بیٹی پی ایچ ڈی ہے ان کی ماشاءاللہ، اب تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے۔ تو اتنی پڑھی لکھی بچی کے باوجود ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کوئی تقاضا کروں، تو میں نے ان کو بار بار کہا، نہیں مانے۔ پھر میں نے 7.5 تولے اپنی حیثیت کے مطابق، 7.5 تولے سونا نقد فوری طور پر اور 5 لاکھ روپیہ، میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو اعتراف ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ یہ بچی ہماری نظر میں کتنی قیمتی ہے اور کتنی قابل قدر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر بچی والے نہ بولے تو اللہ نے آپ کو سمجھ اور عقل دی ہے نا، آپ کے پاس جائیداد بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، آپ اچھے خاصے مالدار ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں،
حضرت علی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے انتظام کرو، اور 400 درہم، آج کے دور میں یہ درہم جو ہے اس کو چاندی کا ہے، اور چاندی کی تو قدر ہی ختم ہو گئی، لیکن آج کے دور میں بھی یہ کوئی لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ ایک فقیر آدمی سے لاکھ روپے حق مہر لیا جا رہا ہے، ہمیں اصل میں تعلیم دی گئی۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورت کے لیے مسیحا بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر عورت کو حیثیت دی ہے۔ مغرب نے عورت کو کوئی حیثیت اور مقام عورت کی نفسیات کے مطابق نہیں دیا، بلکہ اسلام نے دیا ہے ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، اور بہن کی حیثیت سے۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، لوگ رشتے ناطے طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا کہ اگلا گھر اس کا مال و دولت کتنا ہے، ٹھیک ہے وہ دیکھیں، آپ وہ بھی دیکھیں، ان کی باقی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ بچی خود کتنی تربیت یافتہ ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس گھر کے اندر عورت کا احترام اور عزت اور وقار کس درجے ہے۔ جہاں سے آپ رشتہ لے رہے ہیں نا، اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ عورت کی حیثیت وہاں پر کیا ہے، وقار اور عزت کس درجے میں ہے اس خاندان کے اندر، اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے اگلی نسل جو آپ کو اس بچی کے ذریعے حاصل ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ نسل اعلیٰ صلاحیتوں کی مالک ہوگی، اس لیے کہ جس خاندان کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے، وہاں کوئی اعلیٰ نسل پروان ہی نہیں چڑھ سکتی، اعلیٰ نسل پیدائش ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیغام عالمگیر ہے، تو دنیا کو عملی طور پر بتائیے، عملی طور پر بتائیے کہ عورت کے حقوق کی بات مغرب نے نہیں، سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ اچھا، پھر ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ جی دنیا کو جو انسانی مساوات اور رواداری کی بات ہے، یہ سب سے زیادہ جو ڈنڈورا مغرب میں پیٹا جاتا ہے، دنیا کے اندر پیٹا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو ہم نے انسانی اقدار متعارف کروائی ہیں دنیا کے اندر، بیسک ہیومن رائٹس، عورت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، رواداری، تو وہ جو ہم نے متعارف کروائی ہیں قدریں، اخلاقی قدریں، دنیا اس سے پہلے سے واقف ہی نہیں تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا پیغام عالمگیر ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے، تو پھر لوگوں کو عملی طور پر بتائیے، فکری طور پر اور علمی طور پر تو لکھا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، حضور کی سنت بھی ہے، لیکن عملی طور پر دنیا کو بتائیے کہ انسانیت کی قدر جس درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، دنیا کے کسی اور مذہب اور تہذیب نے نہیں سکھائی۔ یہ دنیا کو کس نے میسج دیا کہ من قاتل نفسا بغیر نفس فکأنما قاتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو، کسی انسان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانی جان کی اتنی عزت اور حرمت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسلمان جب دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے بتائیں گے، میں عمل کی بات بار بار کہہ رہا ہوں، تو پھر دنیا پہچانیں گی کہ یہ ہے اسلام، اور پھر ہم اپنا وہ دعویٰ جس پر میں نے 4 جمعے عرض کیا ہے کہ حضور سے محبت، تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ واقعتاً ہی ہمیں حضور سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہ ان کی تعلیمات ہے، انہوں نے ہمیں انسانیت سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کلکم لآدم وآدم من تراب، اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پوری انسانیت کو
جس چیز پر جمع کرتا ہے اسلام، جس محبت کے ساتھ جمع کرتا ہے، جس اخلاقی محرک کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، وہ بنی آدم، آدم کی نسل سے ہونا۔ اس میں اب کوئی پہچان نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہے، بنی آدم سے ہونے کی وجہ سے وہ بھی آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان بے شک نہیں ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے کہ ہر انسان کی تم نے عزت وقار اور اس کا احترام کرنا ہے، نفرت نہیں کرنی اس سے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام نے تسلیم کیا کہ قبیلے، خاندان، برادریاں تعارف کے لیے، بس اس سے آگے نہیں ہے۔ اگر اس سے آگے ان کو لے کر جاؤ گے تو تمہارا برادری اور اپنی اصل نسل پر جو فخر جاہلیت کے اندر لوگ کرتے تھے اور اس کو عزت وقار اور احترام کی بنیاد بنانا، اعلیٰ ہونے کی بنیاد بنانا، یہ شرک ہے، کفر کی طرف آدمی کو لے کر جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی، تو دنیا کو یہ پیغام کون دے گا کہ اصل بنیاد اسلام نے انسانی مساوات کی رکھی ہے، اور وہ اخلاقی محرک کیا ہے کہ پوری دنیا کے انسان چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کا احترام، لحاظ اور خیال رکھنا سب پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے تھے احترام میں؟ صحابہ نے تعجب کے ساتھ کہا بھی یا رسول اللہ، یہ جس کے جنازے کے احترام میں آپ کھڑے ہو، یہ تو فلاں یہودی مرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ تو یہ بہت بڑا تعلق، ایک بہت بڑا رشتہ۔ میرے بھائیو، جب تک اس انداز میں آپ انسانیت سے محبت نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کو کیا میسج ہم دے رہے ہیں، کیا میسج دیں گے کہ ہمارے نبی سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اس بنیاد پر اگر کوئی آدمی مذہب کی بنیاد پر کسی کو ملیچ، یاد رکھیے کہ اعتقادی نجاست اور ہوتی ہے اور فزیکل عملی جسمانی نجاست اور چیز ہے۔ تو جسمانی نجاست کے اعتبار سے تو کوئی مسلمان بھی نجس ہو سکتا ہے، اور ہم نے کیا طے کر رکھا ہے کہ سارے کافر غیر مسلم سارے کے سارے وہ نجس ہے۔ کسی کو چوڑا کہہ دیتے ہیں، کسی کو چمار کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہماری اپروچ اور سوچ یہ ہو کہ ہم غیر مسلموں کو اس انداز میں ان سے نفرت کریں، ان سے دور رہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر مسلمان کیوں ہوں گے لوگ؟ جب آپ ان کو انسانیت کے دائرے میں شمار نہیں کرتے، آپ ان کو وہ اہمیت انسان ہونے کے ناطے نہیں دیتے، تو کیوں وہ آپ کے دین کو قبول کریں گے؟ اور کیوں صوفیاء کی دعوت کو لوگ دھڑا دھڑ قبول کرتے تھے؟ یہ ہندوستان کے اندر اسلام کیسے پھیلا؟ صوفیاء کرام کا جو طریقہ تھا اسی کے مطابق پھیلا ہے کہ انسانیت سے محبت کی ان لوگوں نے، ہماری طرح نری تقریریں نہیں کی۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ تقریریں کرنا یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، سبق دہرانا ہے۔ اسلام تقریروں سے نہیں پھیلتا بھائی، اسلام میرے اور آپ کے عمل سے پھیلتا ہے، اور اپنے حلقے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ اسلام کی جو فزیکل پریزنٹیشن ہے، یہ اسلام کی پریچنگ، اس کی تبلیغ اور دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ انسانیت کو جس بنیاد پر تم نے انسانی مساوات کا تصور پیش کیا ہے وہ بنیاد کمزور ہے۔ آپ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا جو پہلا آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل ذرا پڑھیں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے، انہیں ضمیر و عقل دی گئی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ جو یو این او کا چارٹر ہے نا،
جس کو آپ ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یہ اس کا پہلا آرٹیکل ہے۔ اس میں انسانی مساوات کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ ضمیر اور عقل۔ بھائی ضمیر اور عقل کی بنیاد پر آپ انسانی مساوات قائم ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عقل تو سب سے زیادہ تقاضا کرتی ہے کہ بندے برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جب تک اس کے پیچھے کوئی اخلاقی محرک نہ ہو، اور وہ اخلاقی محرک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ آپ نے ہمیں بتایا کہ عقل اور ضمیر کو چھوڑ دو، یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تم کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سب چونکہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تمہیں آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو مغرب جن اصولوں پر ایک عالمگیر معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اصول ہی غلط ہیں، لیکن دنیا کو کون بتائے گا؟ یہ میں اور آپ بتائیں گے۔ آج کا دور اسلام کے پھیلاؤ کے لیے سب سے بہترین دور ہے، بشرطے کہ ہمارے لوگ فرقہ واریت سے نکلے۔ لوگ کہتے تھے نا مولوی بہت فرقہ باز ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہماری عوام بھی بہت فرقہ باز ہے۔ یہ بذات خود فرقہ وارانہ صلاحیت کی ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے کہ صرف مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، ذات برادری کی فرقہ واریت ذرا ان کے اندر دیکھیں، ان کے اندر زبان کی فرقہ واریت دیکھیں، مسلک کی فرقہ واریت دیکھیں، مشرب کی فرقہ واریت دیکھیں، روپے پیسے اور جو برادری ہے وہ ساری کی ساری۔ تو نکلے اس سے، اگر حضور سے محبت کرتے ہیں نا، اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسلام کو پہلے دریافت کرو نئے سرے سے، نئے سرے سے جانو کہ اسلام ہے کیا۔ وہ ساری چیزیں جو اسلام نے ختم کی تھیں، ہم نے ان کو دوبارہ اختیار کر لیا، انہی بنیادوں پر ہم نے اپنی زندگی سماجی رویوں کو اختیار کر رکھا ہے اور اپنی زندگی کو اختیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کو ہم پیغام دینے کے لیے کھڑے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ بہترین امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کے لیے اس امت کو مبعوث کیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ پہلے خود تو نیکی کو سمجھے، پہلے خود تو خیر کو سمجھے۔ لہذا آج اسلام کے پھیلنے کا سب سے زیادہ امکان ہے، لیکن میں معافی مانگتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس وقت اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان اور ان کے رویے۔ دنیا کے اندر اسلام اس وقت بھی پھیل رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پھیلانے سے نہیں پھیل رہا، وہ خود بخود ہی پھیل رہا ہے۔ جو لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو سیرت کو پڑھ رہے ہیں، تو لوگ متاثر ہو کے مسلمان ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ یہ دیوبندی، بریلوی، یہ فرقے کن علاقوں کے اندر پیدا ہوئے، اہل تشیع کہاں پر پیدا ہوئے، اہل حدیث کہاں پر پیدا ہوئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یورپ اور مغرب میں بھی ہمارے لوگ وہاں جا کے بھی انہی مسلک اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے، انہی مسلکوں کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ وہاں اسلام ہمارے مسلمانوں کی وجہ سے نہیں پھیل رہا۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس لیے اس مسجد میں آتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے تو آپ کی یہاں نماز نہیں ہوتی، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو اللہ کا گھر سمجھ کر آئیں اور یہ سمجھیں کہ دین کا مرکز اور محور ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے بھی آج تک، جب سے یہ مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں، آج تک کبھی کسی مسلک کی مذمت آپ نے مجھ سے سنی ہے؟ اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اسلام کا جو عالمگیر تصور ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھو۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ عالمگیر معاشرہ صرف اور صرف اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہو سکتا ہے، قرآن کے ویژن کے مطابق ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھیے کہ دنیا کو یہ کون بتائے گا کہ اس وقت مذہبی رواداری، سماجی رواداری کی بات کی جاتی ہے کہ مسلمان یہ تو شدت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، جہادی نظریات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ ویسے یہ باتیں ساری ہے بھی صحیح کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو مسلمان ہی مسلمانوں کو زیادہ تر مار رہے ہیں،
لیکن ہمیں اگر ہم دوبارہ اسلام پر غور کریں، مسلمانوں کے باہمی حقوق کو پہچانیں اور مذہبی رواداری کا وہ تصور اجاگر کریں جو اسلام نے دیا ہے، تو دنیا کو بہرحال ہم یہ میسج دے سکتے ہیں کہ جس سماجی رواداری یا مذہبی رواداری کی بات تم کرتے ہو، انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات یا ہارمنی کی بات جو تم کرتے ہو، اس سے کہیں اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں 1400 سال پہلے کر چکے۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ ماشاءاللہ گجرانوالہ کے لوگ تو بڑے خود کفیل ہیں، یہ تو کوئی ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، انہوں نے مسجدیں اللہ کی مسجدیں نہیں بنائی ہوئی۔ گجرانوالہ کا شہر فرقہ باز لوگوں کا شہر ہے، الا ماشاءاللہ۔ مسجدوں کے اوپر لکھا ہوگا جامع مسجد اہل حدیث، جامع مسجد بریلوی حنفی، جامع مسجد دیوبندی اہل سنت دیوبندی، اہل تشیع کا کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوگی۔ خدا کا خوف کرو یار، لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے؟ حضور سے محبت کرتے ہو تو پھر دریافت کرو کہ اللہ کے نبی نے مذہبی رواداری، یہ مسلمانوں کے باہمی جو کہہ لیں کہ مختلف فرقے ہیں، مجھے تو یہ لفظ بھی بڑا اٹکتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے فرقوں کی بات تو چھوڑو، ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے مذاہب کا احترام ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ احترام سکھایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی رواداری آپ اندازہ کریں، پوری تاریخ عہد رسالت دیکھ لیں، اس کے بعد کا دور دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صلیب اٹھا کے عیسائی جلوس نکالا کرتے تھے۔ وہ ایسا اسلام کہ جس کے اندر تمام مذاہب کو پورا حق ہے، میرا اور آپ کا کام صرف اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا بس ٹھیک ہے، پہنچانا ذمہ ہے، منوانا نہیں ہے۔ لیکن ہم ہر جگہ پر زبردستی منوانا چاہتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں برِ صغیر، بھائی 20% سے زیادہ مسلمان یہاں کبھی نہیں رہے پوری تاریخ کے اندر، تو 20% لگ بھگ اتنے مسلمان ہیں، اور 80% غیر مسلموں نے ان کو اپنا حکمران تسلیم کیا۔ 764 برس تک مسلمانوں نے برِ صغیر کے 764 برس برِ صغیر کے اندر حکمرانی کی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مسلمان غیر مسلموں کی گردنیں اڑانا شروع کرتے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کی توہین کرتے، ان کے شعار کی بے حرمتی کرتے، تو کیا مسلمانوں کی حکومت کو یہاں تسلیم کیا جاتا؟ نہیں، ایسا نہ ہوتا۔ تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے بتایا کہ مسلمان ہی وہ واحد قوم ہے اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو پوری انسانیت کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ یہی ہم نے بتایا نا دنیا کو کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی تہذیب اور مذہب اس قابل ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہے، جو ساری انسانیت کو، چاہے ان کا کوئی مذہب ہو، کوئی عقیدہ ہو، کوئی دین ان کا ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت، اگر کوئی مذہبی رواداری، اگر کوئی سماجی رواداری کسی تہذیب کے اندر ہے، کسی قوم کے اندر ہے، کسی دین کے اندر ہے، تو وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا دین ہے، محمد عربی کا دین ہے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری انسانیت کے نبی تھے، تو میرے بھائیوں پھر اب کیوں نہیں ہے؟ اب کیوں بٹ گئے ہو تم فرقوں کے اندر؟ کیوں تم نے ایک دوسرے سے مرنے مارنے کے عہد کر رکھے ہیں؟ کیوں قتل و غارت ہو رہی ہے؟ مسلمان ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں، محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب۔ وہ دوبارہ سمجھیں بھائی، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو سیکھیں۔ یہ چند چیزیں، رسوم، عبادات، یہ صرف دین نہیں ہے۔
دین کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری پورا سماج، یہ پیکج ہے پورا۔ اس دین کو بطور پیکج کے آپ اختیار کیجئے، میں اور آپ اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں گے، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہے اسلام۔ ورنہ تو وہ تو یہی کہتے رہیں گے کہ مسلمان یہ اسلام ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، مذہبی رواداری بالکل نہیں ہے، یہ اسلام ہے، ناحق انسانوں کو مار دینا، قتل و غارت کرنا، عدم برداشت۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سے آپ اور میں اس وقت نکلیں گے جب ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو گلوبل پہلو ہے، جو گلوبل ویژن ہے، جب ہم اس انداز میں اس دین کو سمجھیں گے، اپنی زندگی پر نافذ کریں گے، تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود بخود اسلام کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔